باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رات کو تراویح میں جو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس میں سورہ طٰہٰ بھی شامل تھی. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ایک بڑا زبردست میسج اس میں موجود ہے ہمارے لیے، جس پہ غور و فکر کرنا یہ ہم سب کا اولین فرض ہونا چاہیے. تو اس لیے میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ اس کو صبح کے درس میں بھی بیان کیا جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا. اب ذکر کیا ہے؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. یہی اللہ کا ذکر ہے، اسی سے نصیحت حاصل ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی کتاب رشد و ہدایت ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بس بے شک ہم اس کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے. اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، زندگی تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا قیامت کے دن، جب وہ اندھا اٹھے گا، نابینا اٹھے گا، تو کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے اللہ تو نے مجھے یہ حشر کے دن اندھا کیوں کیا ہے، میرا حشر نابینا حالت میں کیوں ہوا. وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھا کرتا تھا دنیاوی زندگی میں، میری آنکھیں ٹھیک تھی، بالکل میں دیکھتا تھا، لیکن اب حشر میں جب میں اٹھا ہوں تو میں نابینا ہو گیا ہوں، اندھا ہو گیا ہوں. ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ہوگا قال کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، فنسیتہا، تو تو نے انہیں بھلا دیا تھا، پرواہ نہیں کی تھی نا. تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، ہمارا ذکر آیا تھا، اور تو نے انہیں اگنور کر دیا تھا، انہیں بھلا دیا تھا. بھلانے سے مراد اگنور کرنا ہی ہے نا، بھلانے سے مراد اگنور کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، نظر انداز کر دینا ہے، توجہ نہیں دینا ہے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو اسی طرح آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے. جس طرح تو ہمارے ذکر کو بھول گیا تھا، ہماری آیات کو بھول گیا تھا، آج ہم نے تجھے بھی بھلا دیا ہے. تو زندگی تنگ کر دی جائے گی. تنگ سے مراد اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سختی یا سزا یا ظلم، ایسی بات نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. بیسیکلی سسٹم ایسا
بنا ہوا ہے فطرتی طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نظام ایسا سیٹ کیا گیا ہے کہ جب آپ اس نظام سے آؤٹ ہوں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ہرڈلز، وہ مشکلات، وہ پریشانیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی قدرت کی پکڑ ہے، یا ظاہر ہے اس کو میں یوں اگر ایکسپلین کرنا چاہوں ذرا آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے، کہ بندہ یہاں سے جا رہا ہے اسلام آباد، تو سیدھا راستہ بھائی ٹھوکر موٹر وے پہ چڑھ جائیں اور بس چلتے جائیں، تو سیدھا سیدھا صاف صاف راستہ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، راستے میں اسٹے ایریا ہے، رکنا چاہیں رک جائیں، نماز پڑھیں، کھانا کھائیں، جائیں تو آپ آرام سے پہنچ جائیں گے۔ اور اگر بندہ گاڑی موٹر وے سے اتار کے نیچے کہیں کسی پیلیوں میں ڈال دے، کھیت کھلیان میں ڈال دے، تو اب وہ ظاہر ہے پھر وہ ہچکولے بھی لگیں گے، وہ گاڑی کا بھی نقصان ہوگا، اپنا بھی نقصان ہوگا، تھکاوٹ بھی ہوگی، منزل پہ بھی نہیں پہنچیں گے، ذلت خواری بھی ہوگی۔ تو پھر بندہ کہے کہ جی یہ قصور راستے کا ہے، یا یہ مجھے فطرت نے عذاب دی ہے۔ بھئی آپ فطرت نے سیدھا راستہ دیا ہے، آپ کو ٹریک دیا تھا، گاڑی دی تھی، آپ اس پہ چلاتے اور چلو بتایا بھی تھا، تو آپ نے خود بخود اپنی گاڑی کو جب کسی غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، تو پھر وہ نتیجہ اس چیز کا ہے کہ آپ نے خود جو اپنا سٹیئرنگ ہے اس کو غلط موڑ دیا ہے، اپنی گاڑی کو خود غلط ٹریک پہ لے کے گئے ہیں۔ اب اس راستے پہ جو ہرڈلز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کا جو پیغام ہے اور اس کے جو ہم سے تقاضے ہیں، ہماری زندگی کا بالکل سیدھا ٹریک ہے، زندگی کی جو گاڑی ہے اس کے لیے ٹریک دیا گیا ہے کہ اس ٹریک پہ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو جب اس کتاب رشد و ہدایت کو چھوڑ کے، اس کے آفاقی اور لاریب پیغام کو چھوڑ کے ہم گاڑی کسی اور ٹریک پہ ڈالیں گے، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ، منع کیا گیا نا سود کھانے سے۔ تو ہم اپنا جو تمام وہ فائنانس سسٹم ہے، پوری اکانومی اپنی سود کے نظام کے اوپر کھڑی کر دیں گے، تو پھر اس میں جو پریشانیاں آئیں گی، جو تکلیف آئیں گی، ان کا آنا فطری ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، اس میں یہ نہیں کہ اللہ ہمیں عذاب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ کیا ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بھئی اللہ آپ کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو آپ کو عذاب دینے کی؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا ہے۔ اگر تم شکر گزار بنو اور اللہ کی اس پیغام پہ، ان آیات پہ پختہ ایمان رکھو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دینے والا ہے، نہ اس کو کوئی عذاب دینے کی ضرورت ہے۔ عذاب کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اور پیغام کو چھوڑ کے اس کے متبادل جب ہم کسی اپوزٹ سائڈ پہ چلتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی پریشانیاں دنیا میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ پہ پریشانیاں ہوں گی۔ لہٰذا یہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک بڑا کھلا پیغام ہے، اور یہ آیت کریمہ جو ہے ہمیں اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 124 کو، 125 کو، 26 کو، سورہ طٰہٰ کی 16ویں سپارے کا آخری رکوع، تو ہمیں اپنی اٹیچمنٹ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرنی چاہیے، بہت مضبوط اٹیچمنٹ ہماری ہونی چاہیے۔ ہم صرف سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب اٹس اینف، یہ کافی ہے۔ نہیں، قرآن مجید کو پڑھنا، پھر درست پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنا لائف سٹائل اس کے تقاضوں کے مطابق ڈیزائن کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب رشد و ہدایت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔